علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اینٹ گارے سے بنی صرف ایک عمارت یا کاغذ پر لکھا صرف ایک ایکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ ہے جو 1857 کے اندھیروں سے روشنی کی طرح نکلی اور پورے ملک اور قوم کو روشن کرتے ہوئے 150 سال کا سفر طے کر چکی۔ سر سید کی شروع کی گئی یہ علی گڑھ تحریک ایک تناور درخت بن گئی، اور اس درخت کی ایک سب سے سبز و شاداب شاخ کا نام ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ آداب، میں ہوں نورین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی ڈوز، علم جو کام آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علمی ڈوز، علم جو کام آئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں اگر کوئی بگڑتا ہے تو مجاز بن جاتا ہے، کوئی رسیکیٹ بھی کیا جاتا ہے تو علی سردار جعفری بن جاتا ہے۔ کون علی سردار جعفری؟ وہی علی سردار جعفری جنہیں 1936 یعنی 1936 میں رسیکیٹ کر کے نکالا جاتا ہے، انہی کو 1986 میں یہی ادارہ انہی کو اپنی باہیں پھیلا کر خیر مقدم کرتا ہے اور ان کو ڈیلیٹ کی ڈگری سے نوازتا ہے۔ اس ادارے کی یہی خاصیت ہے کہ کوئی کلاس بنک کرنے کے لیے دیواریں کودتا ہے تو جاوید اختر بن جاتا ہے، کسی مہاجبین کے نازک ہاتھ قلم اٹھاتے ہیں تو اس پر چغتائی بن جاتی ہے، کوئی باغی نوجوان کاغذ پر انقلاب لکھتا ہے تو سعادت حسن سے سعادت حسن منٹو ہو جاتا ہے۔ پورے برِ صغیر پاک و ہند میں یہ اعزاز صرف علی گڑھ کو ہی حاصل ہے کہ 1884 میں پہلا اسٹوڈنٹ یونین کا پلیٹ فارم سر سید کی ویژنری سوچ کی وجہ سے سٹوڈنٹس یونین ڈیبیٹنگ کلب کی حیثیت سے وجود میں آتا ہے، اور جب آزادی کے بعد 1952 میں اے ایم یو اسٹوڈنٹ یونین میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یونین ڈیبیٹنگ کلب کے آخری سیکرٹری کی حیثیت سے اسٹوڈنٹ یونین کا آئین لکھنے کا اعزاز ایک افریقی طالب علم امین بلبلیہ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یقیناً سیاست کا یہ اعلیٰ معیار علی گڑھ میں ہی قائم ہو سکتا ہے کہ بنا کسی کاسٹ، کریڈ، ریجن کی لابی، پیسہ اور بل کے بغیر میریٹوریس گراؤنڈز پر ایک افریقی طالب علم ہندوستانی طلباء کی اکثریت میں سیکرٹری چنا جاتا ہے اور بعد میں اے ایم یو اسٹوڈنٹ یونین کا پہلا پریزیڈنٹ بھی چن کر آتا ہے۔ تقریباً 74 سال کے بعد یہ یاد مذاق میں ہی پھر تازہ ہو گئی جب اے ایم یو کے قدیم ترین ہال کی ایک تقریب میں ایک افریقی طالب علم ایوبا نے یونین الیکشن کی فائنل اسپیچ کے طرز پر سیکرٹری کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ایک مزاحیہ اسپیچ دیتے ہوئے طلباء سے بہت حسین و جمیل وعدے کیے۔ السلام علیکم ندیم ترین ہال۔ جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ این سی میں آج کل کیا ہو رہی ہے، اس لیے میں جو ہوتے پرومس نہیں کروں گے۔ آج کل بہت گرما ہے تو اس لیے میں سب کو اے سی دوں گا۔ آج کا حال پو این ایکس سی میں 5 اے سی کرو۔ اور سوئمنگ پول بھی بنے گا۔ این سی سے کالج بہت دور ہے تو یہ میں توستا کروں گا۔ کپڑے دھونے کی لئی ہے، فلور پہ واشنگ مشین ہوگا۔ اگر میں سیکرٹری بنا تو این سی میں سب کو 3 ٹائمز سال ملے گا۔ ایوبا زندہ باد، ایوبا زندہ باد، لانگ لیو ایوبا، لانگ لیو ایوبا، لانگ لیو۔ آپ جانتے ہیں ایوبا، یہ ایوبا کو
ندیم ترین پہ جو بچوں نے اس کو کھڑا کیا اسپیچ دینے کے لیے، تو اس شخص نے جو جس طرح سے جس لہجے میں اردو میں اپنی اسپیچ دی اور خطاب کیا، تو صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ سوشل میڈیا سے ہوتا ہوا پورے نیشنل میڈیا تک یہ ہاہاکار سمجھ گیا۔ ہر جگہ لوگوں میں یہ چمن گوئیاں ہو گئی کہ یہ کون ہے جو اتنی شاندار طریقے سے اردو میں اپنی بات رکھ پا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی سی دکھتی ہو اردو، لیکن یقیناً اس وقت سوشل میڈیا سے لے کر اور نیشنل میڈیا تک یہ آنکھوں کا چہتا بنا ہوا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ ایوبا جو آج ایک عام سا بچہ دکھ رہا ہے کل کو ایک عجوبہ ثابت ہو، کیونکہ اس ادارے سے جو مائناز شخصیت نکلی ہے پہلے بھی، وہ کبھی اس ادارے میں جب رہی تو ایسے ہی ایک عام اسٹوڈنٹ، ایک عام طلبہ کی طرح دکھتی تھی۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات، یہ ادارہ صرف ہندوستان یا پاکستان یا بر صغیر ہند جو کبھی ایک ہوا کرتا تھا اس کے غریب طلبہ کے لیے ہی غریب پرور نہیں تھا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر یعنی انٹرنیشنل لیول پر بھی جو غریب ممالک ہوا کرتے تھے وہاں کے بچے یہاں آ کر تھوڑی فیس کے ساتھ اور بہت اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے علی گڑھ میں جبکہ ہر گلی، ہر نکڑ، ہر چوراہے پر آپ کو فارنرز دکھ جایا کرتے تھے، فارنر اسٹوڈنٹس دکھ جایا کرتے تھے۔ کہیں کوئی افریقی اسٹوڈنٹ دکھ رہا ہے، کہیں کوئی فلسطین کا دکھ رہا ہے، کہیں کوئی ایران کا دکھ رہا ہے، کہیں کوئی مصر کا دکھ رہا ہے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں اس چیز کا کافی فقدان ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے اس یونیورسٹی کے ایک بادشاہ سے گزرے ہیں جن کا نام محمود الرحمان تھا۔ محمود الرحمان صاحب نے فیس اسٹرکچر کو چینج کیا اور اس میں انٹرنیشنل لیول سے جو لوگ آتے تھے باہر سے ان کے لیے فیس بڑھا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو غریب بچے دوسرے ممالک سے یہاں پر آیا کرتے تھے ان کا آنا بالکل نہ کے برابر رہ گیا۔ اس وجہ سے آج آپ کو جو دکھتا ہے علی گڑھ، آج سے تقریباً 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے علی گڑھ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت ہی ایک ایسا ادارہ دکھتا تھا جہاں پر کہ صرف ہندوستان کے الگ الگ لوگ نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ رنگوں کے لوگ، الگ الگ باڈی ٹیکسچر کے لوگ یہاں پر دکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا بھی علی گڑھ تھا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں اے ایم یو اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوتا ہے تو امین بلبلیہ کی طرح یہ ایوبا بھی سر سید کے قائم کردہ اسٹوڈنٹ یونین جو کبھی اسٹوڈنٹ یونین ڈیبیٹنگ کلب ہوا کرتی تھی جس کو بعد میں جب کنورٹ کیا گیا تو امین بلبلیہ صاحب اس کے پہلے سیکرٹری اور پھر بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایوبا اگر اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں یہ غالب گمان ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کا یہ حصہ بن کر کسی عہدے کے طور پر بھی یہ اسٹوڈنٹ یونین کو سرو کر سکتا ہے اور یہ لڑکا اسٹوڈنٹس کی حق کی آواز اٹھا سکتا ہے۔ آخری بات، یہ جو ایوبا نے جس لہجے میں بات کی ہے اور جس جوش اور خروش کے ساتھ بات کی ہے اردو زبان میں، جو اس نے اپنا جوش دکھایا اس میں سیلیوٹ ہے اس کو۔ اس ادارے میں سینئر کی حیثیت سے وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور اس حیثیت سے میں بھی یہاں سے کہتا ہوں کہ ایوبا زندہ باد۔ ہم کو ڈھونڈیں گے نہ جانی ہم کہاں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علمی دوست، علم جو کام آئے۔